الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، بات کروں گا میں اپنے دور جاہلیت کی، جب میں آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا تھا اور مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، نہ میں کچھ سمجھنا چاہتا تھا۔ میں کٹر قسم کا بریلوی اور سنی تھا۔ تو تب کی بات ہے کہ جب میں مقرر جو ہوتے تھے ان کو سنتا تھا، سنی مقرر ہوتے تھے ان کو سنتا تھا، اور دوسرے فرقوں کے کسی کو نہ سنتا تھا اور نہ کسی کے پاس جاتا تھا۔ تو میرے بھائی، جتنے بھی مقرر حضرات ہیں، جتنے بھی علماء ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ مجھے ثاقب رضا مصطفی صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ پسند تھیں، کیونکہ ان کا انداز بیان بڑا میٹھا ہے۔ وہ ایسے مٹھاس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے، تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادھی خاتون تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے عظام ہیں، ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں۔ خیر، وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا۔ خیر، اس کو چھت پہ لے گئے۔ جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا، پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا، پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ صرف بزرگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں اور بیان کی ہوئی کہانیاں آگے بیان کرتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اولیاء کے نام پر یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں وہ بزرگ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر اڑ کر آیا اور اس نے اپنی مریدنی کو تھام لیا۔ تو جب اس مریدنی کو اس بزرگ نے تھاما تو کیا اس پر شریعت لاگو نہیں ہوئی؟ کیا اس بزرگ پر شریعت کی کوئی حد نہیں ہے جس نے ایک مریدنی کو جو ہے وہ جو کہ غیر محرم تھی اس کو اس نے تھام لیا اور تھام کر اتارا؟ تو میرے بھائی، جب یہ بات کریں گے تو آپ کو کوئی بھی جو ذی شعور انسان ہے وہ یہ آگے سے کہانی کروائے گا آپ کو۔ وہ کہے گا کہ اس بزرگ نے چونکہ اس مریدنی کی جان بچائی ہے تو جان بچانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی وہ جائز ہے۔ جب جان بچانی ہو تب تو بندے کو اپنا ایمان بھی جاتا ہوا نظر آئے تو وہ اپنا ایمان بھی چھوڑ دے، لیکن اپنی جان کو بچائے۔ یہ ایک اجازت ہے۔ جب ایمان کو چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانی ہو تو ایمان کو چھوڑ دو، تو یہ شریعت والا معاملہ تو بزرگ پر لاگو نہیں ہوتا۔ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، فار دا سیک آف دا آرگومنٹ ایگریڈ۔ تو میرے بھائی، جو بزرگ یہ قدرت رکھتا ہے، جس بزرگ کو اللہ رب العزت نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک سیکنڈوں میں پہنچ گیا، اس بزرگ کو کیا اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اشارے سے ہی اس مریدنی کو اتار کر نیچے کھڑا کر دے؟ اس کو تھامنا کیا ضروری تھا؟ بس یہ وہ لنگوٹی ہے جو چور نے پیچھے چھوڑ دی ہے، اور اس کو پکڑ کر ہم پہنچ سکتے ہیں چور تک اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بالکل فضول بات ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے جو کہ اولیاء اللہ پر لگایا جاتا ہے۔ اول تو ان اولیاء اللہ کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اولیاء اللہ ہیں بھی تو ان کے نام پر یہ جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں،
کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 179 میں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے مطلع نہیں کرے گا مگر اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ رسولوں کے علاوہ کسی کے لیے غیب کا علم ہے ہی نہیں، تو اس بزرگ کو جو ایک شہر میں تھا اور اس کی مریدنی دوسرے شہر میں تھی، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس مریدنی نے اس کو مدد کے لیے پکارا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے جو کہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ہماری نظر میں اولیاء اللہ کی بالکل قدر ہے، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے نام پر جو دعوے اور جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ اور میرے بھائی، ان پیروں اور ان کی مریدیوں کو یہ جو اختلاط ہوتا ہے یہ انہی کہانیوں کے سبب تو ہوا ہے۔ تو یہ ثاقب رضا مصطفی کو کہ یہ شعور نہیں ہے کہ یہ جس طرح کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں اور ان میں سے جو رزلٹ نکل رہے ہیں، ان سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو پیر اپنی مریدیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اختلاط کے ساتھ پیش آتے ہیں، سب کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اختلاط کیا ہوتا ہے، تو یہ تو انہوں نے جائز سمجھا ہوا ہے صرف انہی کہانیوں کے بیس کے اوپر کہ جب پیر اپنی ایک مریدنی کو باہوں میں بھر سکتا ہے تو بالکل یہ سب جو ہو رہا ہے یہ تو آپ کی ان کہانیوں کے سبب ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کہانیوں سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان کہانی باز ملوں سے بچائے۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔